بعض مرتبہ اللہ توبہ کی برکت سے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ ہمارے مائنس کو پلس میں تبدیل کر دیتی ہے. اللہ نے ایسی نیک عجیب چیز بنا دی. اچھا اور غور کریں کو بندہ تھا, توبہ بھی اس نے نہیں کی بھائی, موت کا وقت آ گیا, وفات ہو گئی. اب یہ بندہ زندگی گناہ کرتا رہا, دو کپڑوں میں لپٹا پڑا ہے. اب موت کے وقت اگر اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال سکتے تھے, نہیں. جیسے فرعون کے بارے میں اغرقوا فادخلوا نارا, جہنم میں غرق ہوا اور جہنم میں گیا. تو مومن کے لیے کیا رکھا, موت کے بعد رکھ دیتے کہ بھئی ساری زندگی گزاری, توبہ بھی نہ کی, نیکی بھی نہ کی, گناہ کرتا رہا, ڈالو جہنم میں, ختم کرو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے کے فیصلے کو ڈیفر کر دیا, مؤخر کر دیا قیامت کے دن تک. اب اس کی وجوہات ذرا غور کیجئے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ جو اکڑ کے چلتا تھا, بڑے بڑے بول بولتا تھا, کسی کو پاس کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا, اب یہ لاچار بے بس پڑا ہے, کوئی اٹھا لے تو ادھر کر دے تو ادھر ہو جائے گا, ادھر کر, کھل نہیں سکتا, بول نہیں سکتا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی اس بے بسی پہ رحم آ جائے اور اللہ اس کی مغفرت کر دے. اچھا بالفرض کوئی ایسا جنازہ تھا, یہاں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی, تو ایک عجیب قانون بنا دیا. اچھا ہو سکتا ہے کہ اس سے محبت کرنے والے لوگ ہوں, اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمی آ جائے جو مجھ سے دعا کرے اللہ اس کی مغفرت کر دے, اللہم اغفر لحینا و میتنا, تو ان 40 کی گواہی دعا کو قبول کر کے میں اس کی گناہ کو معاف کر دوں. تو موقع رکھے. بلکہ ایک اور موقع, جب موت کا وقت آتا ہے, انسان ابھی جا رہا ہوتا ہے, فرمایا آخری وقت میں اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے, لا الہ, حدیث کے اندر آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. موت کے وقت جو کلمہ پڑھ لے ساری زندگی کی گناہ پوچھتے ہی کوئی نہیں. تو یہ موقع رکھے اللہ نے. اس کے بعد میت کا موقع رکھا. اب یہ نماز جنازہ کا موقع رکھ دیا کہ چلو 40 آدمی اس سے زیادہ مجھ سے مانگ لیں گے نا, اس کے لیے میں پاس کر دوں گا, ان کی سفارش پہ اس کو لے جاؤں گا جنت. تو یہ موقع رکھے. بالفرض کوئی ایسا بندہ تھا 40 آدمی بھی جنازے میں شریک نہیں تھے, مغفرت نہیں ہوئی. اچھا آپ ڈال دو بھی جہنم میں, لیکن اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں, اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس کو قبر میں ڈالو. بھائی قبر میں کیوں ڈالو, بھائی گناہ گار ہے, کلمہ بھی نہ پڑھا, توبہ بھی نہ کی, 40 بندے بھی نہ ملے, کچھ بھی نہ ہوا, اب تو ڈال دیجیے جہنم میں. جہنم تو تیار ہے. لیکن اللہ کی رحمت بہت عجیب ہے, بہت وسیع ہے کہ نہیں, اس کو قبر میں ڈالو. جہنم کے فیصلے کو ڈیفر کر دیا کہ قبر سے لے کے قیامت تک آنے کا جو ٹائم ہے, ممکن ہے یہاں کوئی ایسا موقع بن جائے اور میری رحمت کی نظر اس پہ پڑ جائے, میں قیامت کا دن آنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دوں. اس کی بھی کئی باتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی, واقعات میں لکھا ہے, حضرت سے سنا, اس کو کسی نے خواب میں دیکھا. بھئی کیا بنا, کہنے لگا بھئی عمل بڑے خراب تھے, کمزور تھے, قبر کے اندر عذاب بھگت رہا تھا, لیکن جب میں مرا تھا میرا چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا, تو اب وہ 5-6 سال کا ہو گیا اور ماں اس کو مدرسے لے گئی اور وہاں قاری صاحب نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میرے بچے کے بسم اللہ پڑھنے پہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ چھوٹا بچہ میری رحمت کی باتیں کر رہا, اس کے باپ کو قبر میں عذاب, چلو اس کی مغفرت کر دیں. اللہ نے مغفرت فرما دی. تو موقع رکھا. اچھا کوئی اولاد بھی کوئی نہیں تھی, بے اولاد تھا, دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا نا, کوئی صالح ثواب کرنے والے شاگرد ہوتے ہیں, مرید ہوتے ہیں, اولاد ہوتی ہے, محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ موقع سارے رکھے کہ پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے. اچھا کوئی ایسا بندہ کوئی بھی نہیں پیچھے, پھر بھی موقع رکھا. ہو سکتا ہے قیامت تک آنے میں تو جو ٹائم ہے, کوئی اللہ کا بندہ نیک, اللہ کا پیارا قبرستان سے گزر جائے, ہاتھ کھڑے کر کے قبر والوں کے لیے مانگ لے, اللہ اس کی زبان کی لاج رکھے, اس کی مغفرت کر دے. موقع رکھے. ایک اور بڑا ہی عجیب موقع, بہت ہی عجیب. اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے بھائی, یہاں فتوے نہ لگانا, یہ تو بہانوں کی بات ہے جس پہ محبت کی نظر آ جائے. کسی ایک بزرگ نے ایک عجیب بات کہی, کہنے لگے کہ جب ایک انسان کی قبر بنتی ہے نا, تو ایک ٹائم آتا ہے 10-20, کچی قبر پکی ہم بنا دیتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اس لیے وہ ٹائم نہیں آتا
کیونکہ شریعت کے خلاف، نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف عمل کیا۔ کچی قبر کی بات ہو رہی ہے، ایک وقت آتا ہے اگر اولاد ہو، بیٹے پوتے ہوں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کوئی قبر پہ جانے والا نہیں ہوتا، وہ قبر ختم ہو جاتی ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو عین ممکن ہے جب اس بندے کا نام و نشان قبر کا بھی مٹ جائے، اللہ کو رحمت آ جائے کہ یہ وہ بندہ تھا، اس کو چودھری صاحب، حاجی صاحب، قاری صاحب کہتے تھے، چلو اس کا آج نام لینے والا بھی کوئی نہیں، اولاد میں بھی کوئی نہیں آتا، میں اس کی مغفرت ہی کروں۔ بھئی اللہ کی رحمت کے تو کیا کہنے، جیسے چاہے کر دیں۔ تو قبر میں رکھا، ڈائریکٹ جہنم میں نہیں ڈالا کہ بھئی قیامت کے دن تک کوئی موقع بن جائے، قیامت کے دن میرا بندہ بخشا بخشایا میرے سامنے آئے۔